السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں اس مسجد کے مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے،
سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ ربیع یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی بہار، یعنی یہ بہاروں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے دنیا میں بہاریں آ گئی، چمک دمک ہو گئی، دنیا روشن ہو گئی۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، فرماتے صحابہ کرام کے سب سے زیادہ مدینے کا کوئی خوبصورت دن تھا تو وہی دن تھا جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں انٹری فرمائی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اور آپ کے آنے سے تمام چیزیں روشن ہو گئی، تمام چیزوں میں چمک دمک پیدا ہو گئی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ غمگین دن شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم اپنے دل کی کیفیات کو کچھ اور محسوس کرتے تھے، یعنی اجالا تھا، وہ سارا کا سارا اجالا اندھیرے میں بدل گیا تھا۔ دنیا کا سب سے زیادہ کوئی خوبصورت دن ہے تو وہی دن جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ کوئی غمگین دن شمار ہوتا ہے تو وہی دن جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کون سے حالات میں، کیسے حالات میں تشریف لاتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ ارے لوگ لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے، عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ ارے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی پیدا ہونے کو وہ عیب سمجھتے تھے، اور بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑائی جھگڑوں کا عالم یہ تھا کہ جب دو آدمی میں لڑائی ہوتی تو وہ مرتے ہوئے وصیت کرتا تھا کہ میری لڑائی ہے فلاں خاندان سے، تم لڑتے رہنا۔ نسلوں نسلوں تک لڑائیاں منتقل ہوتی تھی، نسلوں نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھی، یہاں تک کہ ایسے جہالت نے ایسے ڈیرے ڈالے تھے، جہالت اس قدر پھیل چکی تھی، جہالت اس قدر عام ہو چکی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاملہ یہ تھا، ایک اونٹ جانور وہ کسی کے کھیت میں چلا گیا۔ ارے جانور کو کیا شعور ہوتا ہے، وہ کسی کے کھیت میں چلا گیا،
تو اس پر جو لڑائی جھگڑا ہوا 40 سال تک لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ ایسی لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارنے والے، ایسی لڑائی جھگڑوں میں، ایسی دشمنیوں میں جینے والے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر کیا محبت کا پیغام دیا۔ ماں بہنیں میں آپ کو بتلاؤں، عورتوں کا کوئی مقام نہیں، عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں یعنی جہالت کے دور میں جب کوئی آدمی سفر کرتا تھا، چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی، کوئی غریب آدمی ہوتا تھا، اس کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، چپل نہیں ہوتے تھے، وہ کسی مالدار آدمی سے چپل مانگتا تو یوں کہتا، او اللہ کے بندے مجھے چپل دے دے، میرے پیر جل رہے ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دوں گا۔ یعنی چپل کے بدلے میں بیٹیوں کو بیچ دیتے تھے، بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورتوں کا معاملہ کیا تھا؟ ایسی جہالت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ جب عورتیں ٹائمنگ میں ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک عورتوں کا نظام ہے، ٹائمنگ میں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت اخلاق سکھلائے ہیں۔ عورتیں ٹائمنگ میں ہوتی تھی تو اس وقت ان کو جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، نہ کھانا دیا جاتا تھا، نہ پانی دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے ایک روم میں انہیں قید کر دیا جاتا تھا، ایک روم میں انہیں پور دیا جاتا تھا۔ اور موت زندگی کا مالک تو اللہ ہے، ارے موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، زندگی اللہ دیتا ہے۔ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، ارے بیچاری عورت نے تو اسے مارا نہیں ہوتا، موت تو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو نحوست والی سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو پورے شہر میں گھما کر اس کی بے عزتی کرتے تھے، پھر اسے جنگل کے ایک روم میں قید کر دیتے تھے، جنگل میں چھوڑ دیتے تھے، اور نہ اسے کھانا دیا جاتا، نہ پانی دیا جاتا۔ اسی طریقے سے وہ عورت تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلی جاتی۔ لیکن اللہ کو پھر کیسا رحم آیا، میں نے آپ کو کہا نا عورتوں کے حقوق ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست سمجھائے ہیں۔ عورتوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے؟ جس وقت میں ٹائمنگ میں ہوتی تھی، حیض کے ایام میں ہوتی تھی، یعنی وہ دن جن دنوں میں مجھ پر نمازیں معاف ہو جاتی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت فرماتے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، حالانکہ میں تو ٹائمنگ میں ہوتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت گھر میں پکا ہوا ہوتا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، اما عائشہ فرماتی میں بھی کھانا کھاتی، اور میں جن ہڈیوں کو چوس کر دسترخوان پر رکھ دیتی تھی، جن ہڈیوں کو میں نے کھا لیا ہوتا، کھانے کے بعد وہ ہڈیاں دسترخوان پر رہتی۔ میرے محبوب نے امت کو اخلاق سمجھائے، وہی ہڈیوں کو میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں ڈال کر چوستے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہڈیاں ہیں جن ہڈیوں پر میرے عائشہ کا منہ لگا ہوا ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی عالم کیا تھا محبت کا، میں پیالے میں جہاں سے پانی پیتی تھی، جہاں سے میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا، اما عائشہ فرماتی میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے پانی پیتے تھے۔ اور ہمارے نبی نے امت کو پیغام دیا ہے کہ عورت ذلیل کرنے کی چیز نہیں ہے، عورت رسوا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت کی تو بڑی شان ہے، عورت کا تو بڑا مقام ہے، عورت کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیا شان بیان فرمائی۔ ماں بہنیں میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتلاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں بڑا گنہگار ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے میرا گناہ تو آسمانوں سے بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بڑا ہے، میرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے، میرا گناہ تو اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے بتلا تو صحیح تو نے کیا گناہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگا اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ کیا ہے، بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے تیرا گناہ زمین سے بڑا، کہنے لگا ہاں زمین سے بڑا، آسمان سے بڑا، کہنے لگا ہاں آسمان سے بڑا، پہاڑوں سے بڑا، کہنے لگا ہاں پہاڑوں سے بڑا، اللہ کے عرش سے بڑا، کہنے لگا ہاں اللہ کے عرش سے بھی میں اس گناہ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ پھر وہ صاحب سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے بندے تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت تو میرے گناہ سے بہت بڑی ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے صاحب بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، 14 سال گزر گئے، 14 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک اولاد عطا فرمائی، اور اولاد میں مجھے بیٹی عطا فرمائی، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اولاد تعویذات سے نہیں ہوتی ہے، اولاد کوئی دنیا کا باپو نہیں دے سکتا ہے، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھاتے او میرے بندو، او میری بندیوں، میں جنہیں چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، جنہیں چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، اور جنہیں چاہتا ہوں لڑکیاں بھی دیتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں، اور جنہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ اولاد اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد شادی کے بعد، آج بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی 2-3 سال انجوائے کرو، اچھا گھوم لو پھر بچہ لائیں گے۔ اور کئی عورتوں کا یہ مزاج بھی ہوتا ہے کہ نہیں فوراً اللہ پاک اولاد دے دے تو یہ اچھا ہے۔ اچھا یہ مزاج درست ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جب اولاد دے دے تب اللہ کی طرف سے لے لینا چاہیے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شان والا کوئی انسان نہیں، مقام والا کوئی انسان نہیں، مقام والا کوئی مرتبے والا نہیں، پھر بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد، پہلا بچہ ہمارے آقا کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 5 سال تک تو اللہ کے لیے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، پھر ہو سکے تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کرو، اللہ پاک ضرور اولاد عطا فرمائے گا، فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر لڑکا چاہیے، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ پاک مجھے نیک سال لڑکا عطا فرما دے وے، تو اولاد حاصل کرنے کے لیے، لڑکا حاصل کرنے کے لیے ربی حبلی من الصالحین، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک فرما بردار بیٹا عطا فرمائے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ وہ صاحب نے کہہ دیا اللہ کے نبی 14 سال ہو گئے تھے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن 14 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی۔ اب میں نے اور میری بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کریں گے، بلکہ اسے پالیں گے، اسے بڑا کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو زمین میں دفن نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹی کو زمین میں دفن نہ کیا، بلکہ بیٹی سے بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ بیٹی 4 سال کی ہو گئی، 4 یا 5 سال کی عمر کو پہنچی ہے، اب بیٹی پیاری لگنے لگی، وہ باپ کو بہت پیاری لگتی تھی۔ اللہ کے نبی سے وہ آدمی نے کہا اللہ کے نبی میری بیٹی جب 4-5 سال کی ہو گئی مجھے بہت پیاری لگنے لگی، میری بیٹی کی ہر بات مجھے اچھی لگتی تھی، میری بیٹی ہنستی تھی تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، میری بیٹی کبھی کبھی میرے سینے پر آ جاتی، میرے سینے پر بیٹھ جاتی، میں اپنے دین بھر کے سارے کام کاج میں تھکا ہوا بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی ہوا ایسا، ایک مرتبہ ہمارے مکے کا سردار ابو جہل جو مکے کا سردار ہے، اسے پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہ کیا تو کل میرے لوگ آئیں گے اور میرے لوگ تیری بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیں گے، اور میرے دل میں بیٹی کی نفرتیں پیدا کر دی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو داماد آئے گا، جمائی آئے گا، تمہیں کل کوئی سسرا کہے گا، یہ تمہارے لیے ذلت کی چیز ہوگی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جمائی کا ہونا، یہ داماد کا ہونا اور یہ سسرا بننا، بیٹی کا باپ
باپ ہونا یہ اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھا جاتا تھا، بلکہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ کبھی کسی کو منہ نہ بتا تھا، چھپتا پھرتا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی 4-5 سال کی عمر ہو گئی، میری بیٹی اس کی ماں کو بھی بہت پیاری لگنے لگی، مجھے بھی بہت پیاری لگنے لگی، لیکن ہوا ایسا کہ جب میرے دل میں بیٹی کی نفرت ڈال دی گئی اور میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ نہیں، میرے گھر میں بیٹی اچھی چیز نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو، میں کتنا بدقسمت ہوں، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں 4-5 سال تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، میں نے پورا طے کر لیا کہ آج مجھے اپنی بیٹی کو ٹھکانے لگا دینا ہے، آج مجھے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دینا ہے۔ میں نے اس کی ماں کو کہا اسے نہلا دو، اسے اچھے کپڑے پہنا دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے جانے چلا ہوں۔ اللہ کے نبی سے وہ آدمی واقعہ سنا رہا ہے، اللہ کے نبی اس کی ماں نے اسے نہلایا، اسے اچھے کپڑے پہنائے، اسے تو کیا معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ 4-5 سال کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں میں راستے میں سے کدال خرید لی، میں نے اپنے ہاتھوں میں جس کو ہم کہتے ہیں پاوڑا خرید لیا اور میں اس کو کندھے پر لے جا کر چلنے لگا۔ وہ معصوم بیٹی اپنے معصوم پیروں سے چل رہی تھی، مجھے پوچھنے لگی، ابا یہاں کہاں جا رہے ہو؟ ارے یہ تو جنگل ہے، جنگل میں تو میرے ماموں کا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا خاموش، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میرے سر پر پسینے آنے لگے، گرمی بہت تھی، چلچلاتی دھوپ تھی۔ میری معصوم بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے میرے پسینے کو صاف کیا ہے، میری پیشانی کو صاف کیا ہے کہ ابا اب تھک چکے ہو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے ہم اس منزل پر پہنچے جہاں پر مجھے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرنا تھا۔ میں نے اس بیٹی کے لیے گھڑا کھودنا شروع کیا، میں اس بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گھڑے کو کھود رہا ہوں۔ وہ میری معصوم بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھی گھڑا کھودنے میں لگ گئی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے، اپنے معصوم ہاتھوں سے گھڑا کھود رہی ہے۔ اسے تو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب پورا گھڑا میں نے مکمل کھودا، پورا کھڈا میں نے مکمل کھودا، تو میں نے اپنی بیٹی کو بے رحمی سے پکڑ کر اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کو اس گڈھے میں ڈال دیا۔ وہ بیٹی چلاتی رہ گئی، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں ایک معصوم ہوں، میں پھول ہوں، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ ابا مجھے آپ یہاں زندہ چھوڑ دو، آج کے بعد آپ کے گھر پر نہیں آؤں گی، آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گی، ابا مجھے جینے دو، ابا مجھے نہ مارو، ابا مجھے جینے دو۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی اپنی داستان سنا رہا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ہمارے نبی کی چیخیں نکل گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، جب تیری بیٹی تجھے کہہ رہی تھی، زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، تو نے اپنے ہاتھ کو کیوں نہ روکا؟ اسے جینے دیتا، اسے وہیں پر چھوڑ دیتا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندہ، وہ اللہ کا بندہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی معاملہ یہ ہوا، میں نے اس بیٹی کی ایک بھی نہ سنی اور اسی طریقے سے میں مٹی ڈالتا رہا۔ وہ بیٹی چلاتی رہ گئی، ارے مجھے دفن کرنا تھا تو اپنی اماں کے سامنے کہہ دیتے، میری امی کو میں آخری سلام پیش کر دیتی، میری امی کا میں آخری چہرہ دیکھ لیتی، لیکن تمہیں ایسا کرنا تھا، مجھے گھر پر کیوں نہ بتایا؟ مجھے گھر پر بتا دیتے۔ یوں کہتے کہتے وہ معصوم پھول پر وہ ظالم باپ مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی 40 دن گزر چکے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، 40 دن گزر چکے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ روزانہ میری بیٹی خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے، سپنے میں آتی ہے، مجھے کہتی ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اور کل قیامت میں ابا میں تمہارا گریبان پکڑوں گی اور کہوں گی کہ تم نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، تم نے مجھے کس جرم میں زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی رو رہے تھے، ہمارے نبی کے صحابہ کرام رو رہے تھے۔ ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا، اللہ کے بندے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا، تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر تو سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے، اسلام مذہب کو اپناتا ہے، تو اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر ہمارے نبی نے قیامت تک کے آنے والے امت کو یہ پیغام دیا،
جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور انہوں نے اس کی اچھی تربیت کری. اچھی تربیت کا کیا مطلب؟ اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کری، علم دین سکھایا، وقت پر ان کی شادی کی. میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں محمد اور وہ میرا امتی اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ قریب ہیں، اتنا وہ میرا امتی مجھ سے قریب ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو، کا 2 بیٹی والے کو بھی یہ فضیلت؟ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو، کا 1 بیٹی کی بھی جس نے تربیت کر لی، 1 بیٹی کے ساتھ بھی جس نے اچھا سلوک کر لیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. کل قیامت میں اس کی جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے ان بیٹیوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جو بغیر قصور کے، بغیر جرم کے زمین میں زندہ دفن کر دی گئی. ماں بہنیں ہمارے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں پر بہت ظلم تھا، عورتوں پر بہت ظلم تھا، لیکن ہمارے نبی نے آ کر کیا مقام سمجھایا، کیا مرتبہ سمجھایا. ہمارے نبی نے عورت کی کیا شان بیان فرمائی. عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے. عورت تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے. عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے لازم ہے. یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام سمجھایا، مرتبہ سمجھایا. اسی طریقے کا ایک اور واقعہ بھی ہے. ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت میں جب میں گھر میں تھا اس وقت میری بیوی پریگننٹ تھی، میری بیوی حاملہ تھی، اور میری بیوی حاملہ تھی. میں سفر میں چلا گیا، بیوی کو یہ کہہ کر کہ گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو اچھی مٹھائیاں تقسیم کر دینا، لوگوں میں محلے میں دعوت کر دینا، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دینا، بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زمین میں زندہ دفن کر دینا. اب میں تو سفر میں چلا گیا، 3-4 سال کے بعد میں سفر سے واپس آیا، 4 سال کے بعد واپس آیا اور گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اب ماں بیچاری پریشان ہے، بہت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی. ماں پریشان ہے، کرے تو کیا کرے. تو ماں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کو زمین میں زندہ تو دفن نہیں کرنا ہے. ماں کی ممتا اس بات کو کیسے گوارا کرتی ہے. تو ماں نے کیا کیا، اپنی بہن کو بیٹی دے دی، اس لیے کہ بہن کا کوئی شوہر نہیں تھا، بہن اکیلی تھی، بہن کو بیٹی دے دی. وہ بیٹی بہن کے وہاں پلنے لگی، بڑی ہو گئی، 4-5 سال کی عمر کو پہنچ گئی. اب 4-5 سال کی عمر کو پہنچی تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کبھی کبھی وہ بیٹی میرے گھر پر آتی تھی، مجھ سے بڑی محبت رکھتی تھی اور اس کی ماں سے بھی بڑی محبت رکھتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ یہ میری سالی کی لڑکی ہے، یعنی میری بیوی کی بہن کی لڑکی ہے، اور اس نے کسی کے پاس سے لی ہوئی ہے، اس کی خود کی بھی نہیں، کسی کے پاس سے اس نے لی ہوئی ہے. مجھے بہت پیاری لگنے لگی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بہت خوش تھا، وہ بیٹی میرے سینے پر بیٹھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے اپنی بیوی سے کہا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کتنی خوش قسمت بیٹی ہے، اور یہ بیٹی جب اتنی اچھی ہے تو اس کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہوں گے. اور وہ بیوی سوچنے لگی میری بیوی نے یہ موقع اچھا، میری بیوی کو اچھا موقع ملا. تو میری بیوی نے کہا کہ آج تم موڑ میں ہو تو میں حقیقت بتلاؤں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. اب صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ یہ میری بیٹی ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کی جو جاہلیت تھی وہ میرے اندر ابھر اٹھی، اور ابھری ایسی کہ پھر میں نے سوچ لیا کہ یہ میرے گھر میں بیٹی اتنی پلنے لگی، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. میں نے فوراً یہ سوچ لیا کہ آج اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا. اسی طریقے سے وہ بیٹی بھی چلاتی رہ گئی، زندگی کی بھیک مانگتی رہ گئی. اللہ کے نبی سے وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو. مسلمان ہونے کی وجہ سے کفر کی زندگی میں، یعنی جب تمہارے پاس اسلام نہیں تھا اس زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں تمام کے تمام گناہ اللہ پاک نے معاف فرما دیے ہیں. تو ماں بہنیں میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے بہت خوبصورت زندگی گزار کر امت کو بتلائی ہے اور امت کو بہت خوبصورت زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے. اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں. ان احسانوں میں ایک احسان تو یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا.
ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ جتنا ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے، بلکہ ماں کو دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے شان والے نبی نصیب فرمائے، ایسے مقام والے نبی نصیب فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے آخری نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا، ہمارے نبی اس دنیا فانی میں کیوں تشریف لائے، اور آپ نے دنیا میں آ کر کیا کیا۔ اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مومنین پر خصوصی احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں شان والے نبی کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے نبی اس دنیا فانی میں کیوں آئے؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ قرآن کریم میں کیا پیغام ہے وہ ساری باتیں سمجھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے۔ دل میں جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، دل میں جو دشمنیاں بھری ہوئی ہیں، دل میں جو ایک دوسروں کی جلن بھری ہوئی ہیں، وہ ساری جلن کو ختم فرما دے، دشمنیوں کو ختم فرما دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی باتیں تمہیں سکھلائے۔ اگر ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف نہ لاتے تو اللہ فرماتے تمہیں سیدھا راستہ بتلانے والا کوئی نہ تھا، تم جہنم کے کنارے پر چلے گئے تھے، لیکن میرے محبوب نے آ کر تمہیں جنت کا راستہ بتلایا ہے۔ ہمارے نبی کے ماں بہنیں ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ مختصر سے وقت میں کیا تمہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سناؤں؟ ارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کرنے بیٹھے پوری زندگی گزر جائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس قدر احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر ہیں۔ بلکہ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے کوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا کیا بدلہ دے گا؟ ارے کوئی درود شریف پڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ ارے کوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا کیسے بدلہ دے سکتا ہے؟ بس اتنی بات کو ہم سب کے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے، پھر بھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس قدر احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں۔ بس میں ایک شعر سے کچھ مختصر سیرت آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ ہے محبوب رب امام المرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لکھ سکوں، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کر سکوں، بلکہ جس کی شان خود اللہ نے بلند کی ہو، جس کی شان خود اللہ نے بالا کی ہو،
اس کی شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جو محبوب رب ہو، جو امام المرسل ہو، جن کو تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف ملا ہو، اس کی شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن ماں نے مختصر اتنا سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور امت سے بہت زبردست محبت کی ہے، امت سے زبردست پیار کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ آج دنیا میں آپس میں محبتیں ہوتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ آدمی ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ کمال اللہ نے اسے کوئی دیا ہوتا ہے، کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے عامتاً 4 باتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 خوبصورتی، نمبر 3 کمال اور نمبر 4 احسان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان والے، بڑے مقام والے، اگر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں اور مبارک زندگی کو سنیں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی تھی، کیسا زبردست حسن نصیب فرمایا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، چاہے چہرے کی خوبصورتی ہو، چاہے دل کی خوبصورتی ہو، آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ماں بہن آپ نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کا آدھا حسن نصیب فرمایا تھا، دنیا کی آدھی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسی زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین و جمیل ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل ہے۔ دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا حسین و جمیل بنایا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند آسمان پر نکلا ہوا تھا، میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آسمان پر 14ویں رات کے چاند کی ہم تعریف کر رہے تھے دوست مل کر کہ اللہ نے کیسا خوبصورت چاند پیدا کیا ہے۔ اتنے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، ہم ایک طرف چاند کو دیکھنے لگے، ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے لگے تو سارے دوست حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ارے یہ آسمان کا چاند چمکدار نظر آتا ہے یا میرے محبوب کا مبارک چہرہ چمکدار نظر آتا ہے؟ لیکن صحابی فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اللہ کی قسم اگرچہ یہ آسمان کا چاند چمکدار نظر آتا ہے لیکن میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے وہ چاند بھی مان پڑ چکا ہے، وہ چاند بھی پھیکا پڑ چکا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی تھی۔ دوسرا سبب، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ مالداروں کو لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، غریبوں کا کوئی حال معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن مالدار ہوتے ہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے مال کی وجہ سے۔ اب ماں بہنیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزاری ہے، حدیث میں موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی
دو مہینے گزر جاتے تھے لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلائے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، نفل نماز۔ اب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ تو ہمیشہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے ہیں، آج آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوک نے اس قدر پریشان کر دیا ہے، جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میرے محبوب کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا اور مجھے میرے محبوب کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو ہریرہ، ارے دنیا میں جو آدمی صبر کرے گا، بھوک کو اللہ کے لیے برداشت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے حساب کتاب کو آسان فرما دیں گے اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا جسم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے۔ پوچھا میرے محبوب یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ آپ کا پورا جسم کمزور ہو گیا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بھوک نے بہت پریشان کیا ہے۔ ہمارے نبی اپنی تکلیف کو دنیا والوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ ماں بہنیں یاد رکھو، اگر ہم اپنی تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو دنیا والوں کے سامنے بیان کریں گے تو دنیا والے تو ہماری تکلیفوں کو رو رو کر سنتے ہیں اور ہنس ہنس کر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تکلیف اللہ کے سامنے کہیں گے، اللہ میں فلانی تکلیف میں ہوں، میں فلانی پریشانی میں ہوں، میں فلانے دکھ میں ہوں، تو پیدا کرنے والے اللہ کو تو رحم آ جائے گا، پیدا کرنے والا اللہ ضرور ہماری تکلیف کو دور کرے گا۔ دنیا والوں کو تکلیفیں کہیں گے، دنیا والے ہماری خیرخواہی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ہماری تکلیفوں کو ہنس ہنس کر رو رو کر سنتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ اپنی تکلیف امت کو بتائے، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ صحابی ملاقات کے لیے آ گئے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا بھوک نے پریشان کر دیا ہے۔ اب صحابی بازار میں گئے۔ کیوں بازار میں گئے؟ کہ مزدوری کرے۔ مزدوری کرنے کے بعد کیا مزدوری کی؟ مزدوری یہ کی کہ کچھ ڈول پانی کے کنویں سے نکالے اور اس کی مزدوری میں کچھ کھجوریں ملی، وہ کھجوریں لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ صحابی کیوں اپنے گھر پر نہیں گئے؟ اس لیے کہ گھر پر بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، مزدوری کر کے کھجوریں لائے اور کھجوریں ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کی، ہمارے نبی کے سامنے رکھی۔ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ میرے صحابی نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، مزدوری کر کے کھجوریں لائے ہیں۔ ہمارے نبی نے وہ غریب صحابی کی کھجوروں کو قبول فرمایا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ میری محبت میں یہ کام کیا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، آپ سے محبت تھی، آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے مزدوری کی اور کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف مصیبتیں اس تیزی سے آتی ہیں جیسے پہاڑ کی چوٹی سے کوئی زمین پر گرتا ہے تو کتنا تیزی سے گرتا ہے، کتنا تیزی سے زمین پر آتا ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف بھی مصیبتیں تیزی سے آتی ہیں۔ تو ماں بہنیں ہمارے نبی کی تو پوری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے، پوری زندگی دکھوں میں گزری ہے۔ حدیث میں موجود ہے ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کب تک دکھوں میں زندگی گزارو گے، کب تک تکلیفوں میں زندگی گزارو گے؟ اللہ سے روزی مانگو، اللہ اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے، اللہ آپ کو بھی روزی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی مال عطا فرمائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا آفر کی؟ ماں بہنیں بہت سی عورتوں نے مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب آپ فکر مت کرے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو پورے مکے کی زمین کو سونے کی بنا دی جائے۔ اب مکے کی زمین کتنی بڑی زمین ہے، سونے کی بن جائے، اور سونے کی بن جائے، اور صرف سونے کی بنے نہیں بلکہ جہاں جہاں تم جائے
تم چلو، یہ زمین بھی تمہارے ساتھ چلتی رہے۔ اور ایک حدیث میں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا، او میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ اور احد پہاڑ کی سائز، ماں بہنیں جنہوں نے مدینہ دیکھا احد پہاڑ کو ضرور دیکھا ہوگا، کتنی لمبی چوڑی، بلکہ کئی کلومیٹر پر یہ احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ مکے کی زمین میرے لیے سونے کی بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا۔ اگر ہمارے نبی یہ تمنا کر لیتے احد پہاڑ سونے کے بننے کی، مکے کی زمین کے سونے کے بننے کی، تو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مالدار نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو مال بھی بہت زبردست نصیب فرمایا، کمال کی وجہ سے کہ انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ماں بہنیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی کا نام محمد، سب کو یاد ہوگا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں فرمایا، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہو اور اس نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس گھر میں قیامت تک کبھی غریبی نہیں آ سکتی ہے۔ جس کے گھر میں محمد نامی بچہ ہو اس گھر میں قیامت تک کبھی غریبی نہیں آ سکتی ہے۔ تو جن کے گھروں میں محمد کے طریقے ہو ان گھروں کا کیا عالم ہوگا، جن کے گھروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو، جن کے گھروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہو، ان کے گھروں کا کیا عالم ہوگا۔ جس گھر میں محمد نامی بچہ آ جائے اس گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی۔ تو جس کے گھر میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آ جائے ان کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے، کیسے کیسے عجیب و غریب کمالات عطا فرمائے، اس پر میں بولنا جاؤں ماں بہنیں تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت، وہ تو بیوی ہے لیکن ہمارے نبی کی ماں آمینہ، اب 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے محبوب 9 مہینے میرے پیٹ میں تھے، میرے پیٹ میں رہے۔ ارے آج ماں بہنیں اپنے پیٹوں میں بچوں کو رکھتی ہیں، ارے ماں بہنیں تم نے اپنے بچے پیٹوں میں رکھے ہوں گے، لیکن آمینہ وہ شان والی عورت ہے، آمینہ وہ مقام والی عورت ہے، آمینہ وہ مرتبے والی عورت ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیرا کیا ہے۔ اور ماں بہنیں آج میں تم کو ایک بہت زبردست بات بتلاؤں، علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے، پریگنیٹ ہوتی ہے، پریگنیٹ عورت اگرچہ رات کو سو جاتی ہے، حاملہ عورت رات کو سو جاتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے او میرے فرشتوں اگرچہ یہ میری بندی سوئی ہے لیکن اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی، دین میں اچھے سے اچھے کھانا کھاتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے او میرے فرشتوں یہ میری بندی کھانے میں شمار نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی حاملہ عورت کی، پریگنیٹ عورت کی 9 مہینے کی ساری راتیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں اور سارے کے سارے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں، اور حاملہ پریگنیٹ عورت کی صرف 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اللہ نے تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں میرے محبوب تھے۔ عام متن عورتیں جب پریگنیٹ ہوتی ہیں، ماں بہنیں یہ کچھ باتیں میں میرے محبوب کی زندگی سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کھل کر بیان کرتا ہوں۔
عورتوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی کیک کی تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بچے کا پیٹ میں لات مارنا وغیرہ وغیرہ کی تکلیفوں سے عورتیں گزرتی ہیں، یہ آپ خود جانتی ہیں ماں بہنیں۔ لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہے نہ مجھے کبھی جی گھبرانے لگا، میرا جی کبھی نہیں گھبرایا، نہ مجھے کبھی کے جیسا ہوتا تھا یعنی الٹی جیسا کبھی نہیں ہوا، نہ میرے پیٹ میں کبھی درد ہوا۔ اور حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں 9 مہینے تک میرے پیٹ سے خوشبو آیا کرتی تھی، بلکہ دادا عبد المطلب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آمینہ تو بہو ہوئی، دادا عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے، کعبے کے ٹرسٹی تھے، بیت اللہ کے ٹرسٹی تھے۔ تو دادا عبد المطلب سے لوگوں نے کہا او عبد المطلب تمہارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ اور یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، ارے یہ تو بہت عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خوشبو بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ اب دادا عبد المطلب نے اپنی گھر والی سے یعنی حضرت کی دادی سے کہا کہ ہماری بہو معلوم ہوتا ہے کہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، ماں بہنوں خوشبو کا مسئلہ سن لو، عورت خوشبو لگا سکتی ہے، خوشبو لگانے کی عورت کو فل اجازت دی گئی ہے، لیکن عورت باہر خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی ہے، عورت صرف گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے، گھر میں عطر لگا سکتی ہے۔ اب دادا عبد المطلب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہو عطر کا استعمال کرتی ہے، ہماری بہو خوشبو کا استعمال کرتی ہے، ہماری بہو پتہ نہیں کون سا عطر استعمال کرتی ہے، تم عورتوں اپنی بہو کو سمجھاؤ، اس لیے کہ ہمارا خاندان عزت والا خاندان ہے، ہمارا خاندان شرافت والا خاندان ہے، کہیں ہمارے گھر کی بدنامی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا گھر کا نام نیچا نہ ہو جائے، اس لیے بہو کو سمجھاؤ کہ کیوں خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ اور ہے بھی بیوہ، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا کا انتقال تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ہے بھی بیوہ لیکن عطر کا استعمال کرتی ہے۔ تو حضرت کی دادی نے کیا فرمایا دادا عبد المطلب سے کہ مجھے تو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، کئی مرتبہ کہنے کو سوچ رہی ہوں، لیکن روب ایسا طاری ہے آمینہ کا کہ آمینہ کا چہرہ میں دیکھتی ہوں میں بات نہیں کر سکتی ہوں، وہ آمینہ شان والی عورت۔ لیکن دادا عبد المطلب نے خود کہا کہ بیٹی بہو کیوں عطر استعمال کرتی ہو، کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو، یہ خوشبو تم کہاں سے لائی ہو؟ تو حضرت آمینہ کہنے لگی او عبد المطلب، ابا سے کہنے لگی او دادا عبد المطلب، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب سے کہنے لگی او میرے ابا، میں نے کوئی عطر خریدنا نہیں، میں کبھی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں، بلکہ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او میرے ابا یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ کیا شان والی عورت ہے آمینہ۔ اور حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے او میرے ابا میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو تعجب لگے گا، آپ کو تعجب ہوگا، جب میں رات کو نکلتی ہوں گھر سے باہر کبھی اپنے کام سے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، سورج مجھے سلام کرتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہے نہ مجھے کوئی ڈیلیوری کا درد ہوا ہے، حالانکہ ڈیلیوری میں عورتیں جانتی ہے کیسے درد سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی ہے، پہلے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کی ہوئی ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ انہوں نے ہاتھ میں معصوم بچے کو لیا اور ارادہ کیا کہ لاؤ بچے کو نہلا دیا جائے، ابھی دنیا میں آیا ہے نہلا دیا جائے۔ ابھی تو حضرت صفیہ نہلانے کا ارادہ کرتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی او صفیہ نہلانا نہیں، ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے، ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے کمالات، میں نے مختصر آپ کو بچپن کے یہ کمال سنائے، آپ کے بچپن کے عجیب و غریب واقعات، آپ کے جوانی کے عجیب و غریب واقعات۔ حضرت حلیمہ کے یہاں ہمارے نبی نے دودھ پیا، حلیمہ فرماتی ہے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں 2 سال رہے ہیں، اب ساری مکے میں جتنی مالداروں کے بچے تھے سارے بچوں کو عورتوں نے اٹھایا، لیکن ہمارے نبی چونکہ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، غربت تھی، کچھ تھا نہیں، لیکن جب آپ آئے تو کیا شان ہوئی، کیا مقام ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری اونٹنی بھی میرے پاس بہت کمزور تھی،
میری اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، اور سارے بچے مکے کی عورتیں لے گئی تھی، کوئی بچہ ملا نہیں، تو حضرت حلیمہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور سوچا کہ چلو اونٹنی پر لے جائے۔ اب حلیمہ فرماتی ہے میرے شوہر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے میں بیٹھی ہوں، تو وہ اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اونٹنی چلنے کو تیار نہیں۔ تو حلیمہ فرماتی ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ شان والا بچہ ہے، یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور شوہر کی پیٹھ ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ اونٹنی بے ادبوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا، آگے بٹھایا۔ اب اونٹنی نے جو دوڑنا شروع کیا، مکے کی جو عورتیں جو طاقتور اونٹنی لائی تھی اس سے بھی زیادہ تیز حلیمہ فرماتی ہے میری اونٹنی دوڑنے لگی اور ساری اونٹنیوں کو پیچھے کر دیا، اور میرے گھر میں ایسی برکت ہو گئی، گھر میں برکت ہی برکت، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، اتنا دودھ بھرا کہ برتن بھرنے کے باوجود بھی دودھ ختم نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے نبی کی شان یہ تھی، میرے نبی کا مقام یہ تھا کہ میں نے آج تک کبھی میرے نبی کو پیشاب اور پاخانہ مجھے دھلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے نبی کسی زمین پر پیشاب فرماتے یا پاخانہ فرماتے، ٹوائلٹ کرتے، زمین پھٹتی تھی اور وہ پیشاب اور پاخانہ زمین میں چلا جاتا اور اس زمین سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کا مرتبہ۔ اور آخری چیز احسان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر احسانات کتنے ہیں۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ ماں بہنیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہو، اپنے ماں باپ سے محبت ہو، اور جب ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے دل پر کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ماں کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ابا دنیا سے ابا چلے گئے، ابا کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شان والے تھے، صحابہ کرام اور صحابیات کیسی زبردست محبت کرتے تھے، کیسا زبردست پیار کرتے تھے، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، انہوں نے کیسے اس صدمے کو برداشت کیا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، حج فرمانے کے بعد ماں بہنیں یہ حج کے ابھی فارم شروع ہے، اس لیے آپ کوشش کرو کہ جن کے ذمے حج فرض ہے حج ادا کرنے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ عمرہ کرنا چاہیے لیکن عمرہ حج کر لینے کے بعد کرو، حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے، حج ضروری ہے، عمرہ ضروری نہیں ہے۔ کوشش یہ کرو کہ اللہ نے حج اپنے ذمے فرض کر دیا ہے، علماء سے مسئلہ پوچھو اور پہلے حج ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ ہمارے نبی نے آخری حج فرمایا، حج سے واپسی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور حج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے، اور صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے بڑی زبردست کچھ نصیحتوں کی باتیں بیان فرمائی، وصیتیں فرمائی۔ او میرے صحابہ کرام، آئندہ شاید تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے تو کچھ چیزوں کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ بیان فرمایا، توجہ کے ساتھ سنو۔ اور ہمارے نبی نے اہتمام سے اس کو بیان فرمایا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نوکروں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں کے حقوق سمجھائے۔ اور ہمارے نبی کی واپسی پر طبیعت ناساز ہو گئی، مدینۃ المنورہ پہنچے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہے، اور ایسی بیماری کہ وہ بیماری میں کبھی کبھی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی ہوش میں آتے، بخار شدت کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، اماں عائشہ کے گھر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ مجھے پانی کا پیالہ دے، اور ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بھگا کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے ہیں، اور اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ موت بہت گھبراہٹ والی چیز ہے، موت بہت سخت چیز ہے، لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بڑی بے چین تھی، بڑی بے قرار تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہوش آتا، کبھی بے ہوش ہوتے، ہمارے نبی بہت بیمار ہے، ہمارے نبی کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ دروازے کے باہر کسی نے آواز دی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے کے باہر کسی نے آواز دی، ہل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ فاطمہ بڑی بے چین اور بے قرار تھی، ابا کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو
تو فاطمہ غصے ہو گئی اور فاطمہ نے کہا کہ ایسا دیہاتی کون ہے؟ ارے میرے ابا کی طبیعت ناساز ہے اور اسے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے یہ الفاظ سن لیے اور فاطمہ سے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تم کس پر غصہ کرتی ہو؟ تم کسے دیہاتی کہتی ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، یہ تو تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے، ملک الموت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکالنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اجازت ملی تشریف لائے ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکالی جا رہی ہے اور اسرائیل روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے، چونکہ انگوٹھے سے روح نکالنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، گھٹنے کے قریب پہنچے تو ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں بہت دکھ برداشت کیے، طائف میں آپ کو پتھروں سے مارا ہے، احد میں آپ کے دانت مبارک شہید کیے، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو لوگوں نے دھکے دیے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں کبھی اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوئی جتنی تکلیف آج مجھے ہو رہی ہے، جتنا دکھ آج مجھے ہو رہا ہے۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میری کیا طاقت، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ ارے میں تو آپ کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی میری کیا طاقت؟ آپ شان والے نبی، مقام والے نبی، اور میں اسرائیل ملک الموت آپ کو تکلیف پہنچاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ہے، تو مجھے دکھ دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا، معلوم نہیں ان کا کیا حال ہوگا، معلوم نہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسرائیل آج میری ایک درخواست کو قبول کرو گے؟ آج میری ایک ریکویسٹ کو قبول کرو گے؟ اسرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی بتلائیے کون سی درخواست ہے، کون سی ریکویسٹ ہے؟ تو فرمایا کہ بس ایک ہی درخواست ہے کہ قیامت تک کے آنے والے میرے جتنے بھی امتیوں کو تکلیف پہنچانی ہے وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا، میں قیامت تک کے آنے والے تمام امتیوں کی تکلیف خود برداشت کر لوں گا، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا۔ جس نبی نے آخری وقت میں بھی ہم سے بڑی محبت کی ہو، آخری وقت میں ہم سے اتنا بڑا احسان کا معاملہ کیا ہو، آج وہی امت نبی کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، نبی کا حکم پردہ کرنا، عورتیں پردہ کرنے کو تیار نہیں، نبی کا حکم سچ بولنا، سچ بولنے کو تیار نہیں، نبی کا حکم گناہوں سے بچنا، ہم گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے جب آخری وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا کہ ان آواز کیا آ رہی تھی، تو بس ایک ہی آواز تھی، ربی حبلی امتی، او مولا میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا۔ ہمیں ایسا شان والا نبی ملا ہے، ایسا مقام والا نبی ملا ہے، ایسا مرتبے والا نبی ملا ہے۔ آپ نے آخری وقت میں 2 پیغام دیے، میں آپ کو آخر میں بتلاتا ہوں، لیکن جب مدینہ المنورہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید اپنے باغ میں کھجور کے درخت پر کھجوریں توڑ رہے ہیں، کان میں آواز آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو کھجور کے درخت سے نیچے گرے۔ ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا، کبھی پیروں کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پیروں کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ مجھے اندھا بنا دے، اس لیے کہ آج تک ان آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہتے اللہ مجھے بہرا بنا دے، میری کان کی سنوائی چھین لے، اس لیے کہ آج تک ان کانوں سے میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زید آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کان کی سنوائی ختم ہو گئی، دکھتا نہیں، سن نہیں سکتے، اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے سیدھے اپنے گھر پر جاتے۔ گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے،
گئے تھے تو سنتے تھے لیکن ابھی دیکھتے بھی نہیں، سنتے نہیں۔ گھر والے ہلا ہلا کر کہتے عبداللہ کیا ہو گیا، تیری آنکھ کو کیا ہو گیا، تیرے کان کی طاقت کہاں چلی گئی، آنکھ کی طاقت کہاں چلی گئی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر والوں فکر مت کرو، میرا کام ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا اندھے ہو گئے تو کام ہو گیا، بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا۔ کہا اللہ کی قسم کام ہو گیا۔ کل قیامت میں میرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے اور مجھے پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا، تو میں کہوں گا میرے پیارے نبی کچھ لے کر نہیں آیا، بس آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو لٹا کر آ گیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا۔ میری ماں بہنیں، ہمارے نبی کے انتقال کی خبر جب مدینے میں پھیلی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ حضرت انس نے چادر کو اٹھایا، ہمارے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھا، پھر چادر کو ڈھانکا اور کہا او لوگو یہ مت کہنا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، ارے میرے نبی تو آرام کر رہے ہیں، میرے نبی تو سوئے ہوئے ہیں، میرے نبی کے چہرے پر نور ٹپک رہا ہے اور وہ نور آسمان کی طرف جاتا ہے۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے بازار میں چلتا تھا، مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، ہر گھر سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی زور زور سے آواز آ رہی ہے، ہر گھر سے دودھ پیتا بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ارے یہ مدینے کی ماؤں کو کیا ہو گیا، ارے یہ بچوں کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی یہ معصوم بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے، یہ معصوم بچے دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے اب میں وہی بیٹھ گیا، مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، گھسیٹتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے قریب آیا اور میرے نبی سے کہا او میرے نبی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، آپ مجھ پر کبھی غصے نہیں ہوئے، آپ مجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ میری ماں بہنیں وہ مدینے کا دن کیسا دن ہوگا جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ مختصر مجھے بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی نے آخری وقت میں ایک پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا اور کسی پر ظلم مت کرنا۔ یہ آخری وقت میں ہمارے نبی کا یہ پیغام تھا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، ماں بہن اللہ پاک ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دین ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں، جتنا ہو سکے درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد، درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ پاک تکلیفوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا اور راحت اور سکون والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ۔